نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ سبا مکی سورت ہے، 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ سبا ایک قوم کا نام تھا، اس قوم کا ذکر ہم اس سورت میں پڑھیں گے، تو اس قوم کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ جو مرکزی مضمون ہے اس سورت کا وہ توحید اور ایمان بالآخرت ہے۔ توحید کا تقاضا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، توحید پختہ ہو جاتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ شکر کی شکل میں نکلتا ہے۔ سورہ سبا میں ہم شکر کا ذکر پڑھیں گے کئی بار۔ شروع ہی ہوتی ہے الحمد سے۔ قرآن کی 5 سورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورۃ الکہف، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر، یہ سب الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 اور 2۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ جیسے ہم نے مرکزی مضمون کی بات کی، اس کی ایک جھلک ہمیں ان ابتدائی آیات میں نظر آ رہی ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان کو توحید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی الٹ بات کریں تو وہ بات یہ ہوگی کہ شرک میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیوں وہ شرک کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل منعم کو نہیں پہچانتے، اصل نعمت دینے والے کو، اس کو نہیں پہچان پاتے۔ نعمت دینے والا نظر نہیں آتا، اس کو محسوس نہیں کرتے، بس نعمت کو دیکھتے ہیں اور نعمت کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یہ نعمت مجھے فائدہ دے رہی ہے تو اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، نعمت ہی کی پوجا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا اس نعمت کے پیچھے بنانے والا، فائدہ دینے والا کون ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھا کہ سورج فائدہ پہنچا رہا ہے تو سورج کی پرستش کرنے لگ گئے۔ دیکھا کہ بارش فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کے احسان مند ہو گئے۔ حالانکہ سورج ہو یا چاند ہو یا ہوائیں ہوں یا بارش ہو یا کھیتی ہو، یہ تو فائدہ پہنچانے کا واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، ویز اینڈ مینز ہیں۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کے لیے فائدہ مند یہ ہو سکتے ہیں۔ جس کی ذات فائدہ پہنچا رہی ہے، احسان کر رہی ہے، زندگی پر جس کا کنٹرول ہے، اس کی دراصل لوگ تعظیم کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دنیا ہی میں ہم کہ کس کی ذات فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے کسی ملک کا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہمیں نفع نقصان دے سکتا ہے، یہ ہم پہ احسان کرتا ہے، تو لوگ بادشاہوں کی فرما برداری بھی کرتے ہیں،
تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم مزید آگے لے کر چلیں اس مثال کو کہ بہترین اگر بادشاہ ہے تو بہترین بادشاہ میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اس میں حکمت ہو، وزڈم ہو۔ دوسرے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، نالج۔ پھر رحم کرنے والا ہو، وہ بہت اچھا بادشاہ ہوگا، کائنڈ ہو، رحم کرنے والا ہو۔ پھر وہ منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ ایسا ہو جس کے پاس لامحدود خزانے ہوں، جو مانگو دے سکتا ہو۔ جو انسان فرمائش کرے بادشاہ وہ چیز دے دے اس کو۔ اس سے اچھا بادشاہ کون ہوگا؟ تو اللہ جو بڑا بادشاہ ہے، مالک الملک، اللہ میں تو یہ تمام صفات لامحدود ہیں۔ پرانے زمانے کی اگر کبھی آپ کہانیاں پڑھیں تو انداز ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ مثال کے طور پہ کہانی شروع ہوئی کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو ساتھ ہی پھر وہ کہتے ہیں ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، یہ واضح کر دیتے تھے، اور پھر آگے کہانی چلا کرتی تھی۔ تو کہانیوں کے اندر بھی جو بچوں کو سنائی جاتی تھیں، ان کے شعور کے اندر تک یہ بات اتار دی جاتی تھی کہ بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ انڈاکٹرینیشن ہو جاتی تھی بچوں کی اس طرح سے، اللہ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے تھے، اللہ کی عظمت کا ان کو احساس ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سب سے بڑا بادشاہ، اللہ اکبر، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ سمجھنا، اور کیسا بادشاہ کہ اس کو معبود ہی بنا لینا، یہ تو عقل مندی نہیں۔ تو انسان یہ سمجھ جائے کہ جو نعمت مجھ کو ملی ہے، جو دنیا کی چیز مجھ کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ اللہ کی اذن سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر جو اللہ دے دے۔ اور جو چیز یہ بنائی ہے اللہ نے، اللہ ہی کا اس کے اوپر اختیار ہے۔ تو کیا ہوگا کہ انسان نعمتوں میں الجھ کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ شکر کا احساس رب کے لیے پیدا ہوگا دل میں، اللہ کے لیے ہارٹ فیلٹ جذبات پیدا ہوں گے، شکر کا احساس پیدا ہوگا، اور اس شکر کے احساس سے عبادت اور اطاعت کا احساس پروان چڑھے گا۔ یہ یاد رکھیں، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا شکر کے احساس کے ساتھ، اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ بچھا دینا شکر کے احساس کے ساتھ۔ اور یہ شکر کا احساس تو یقیناً انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، فطری چیز ہے شکر ادا کرنا۔ اور شکر کے احساس کو چھپانا یہ ہے کفر۔ کفر کا مطلب ہی ہے چھپا لینا، یا اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اور پھر اللہ کا شکریہ تک نہ ادا کرنا، تھینکس بھی نہ کہنا۔ یہ بھی تو کفر ہے، ناشکری ہے، تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو اس چیز سے ہم کو روکا گیا۔ اب کچھ ناشکرے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم پر قیامت آ نہیں رہی۔ یہ دیکھیں، کفر کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے حساب کتاب سے، اس کے کانسیکوینسز سے، اس کے ریپرکشن سے، رد عمل سے بے نیاز ہو جائے۔ کفر کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے نعمت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ نعمت خود بخود مجھے مل گئی ہے۔ تو کافر بہت غرور کے ساتھ، بہت بے نیازی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ لا تاتین الساعہ، نہیں آئے گی قیامت، یا یہ کہ کیوں نہیں آتی، یہ بھی مذاق اڑانے کا، استہزاء کا سا انداز ہے۔ اب ان کی انکار کے جواب میں پورے عزم اور پوری یقین کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے، قل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّکُمْ، البتہ وہ ضرور آئے گی تم پر۔ عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔
اور کیوں آئے گی قیامت؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے علم کا اور اس کی عطا کا، حکمت کا، سب کا ہی ذکر جو ہے وہ آ گیا یہاں پر۔ فرما دیا علم کا تو اس کے یہ حال ہے کہ کوئی چیز اس پر چھپی نہیں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، یعزب عین ذال با اس کا مادہ ہے، یعزب مطلب ہوتا ہے، عین ذال با مطلب ہوتا ہے جدا ہونا یا چھپنا۔ فرمایا اللہ سے کچھ نہیں چھپا۔ قیامت آئے گی، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو قیامت آئے گی، کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر نہ سمجھے کہ چلو اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ حشر کا دن، حشر کا مطلب ہے جمع ہونا۔ صرف جمع نہیں ہوں گے بلکہ حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ جو لاپرواہی سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں پچھتائیں گے، اور جو لاپرواہی سے زندگیاں بسر نہیں کر رہے، جن کو یقین ہے اللہ کے کلام، اللہ کی آیات پر، اس آیت پر یقین رکھنے کی وجہ سے عمل پر کچھ اثرات ہیں جو مرتب ہوں گے، کچھ ایفیکٹس ہیں جو انسان کے ڈیڈز کے اوپر، عمل کے اوپر پڑیں گے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی بات اللہ دیکھے گا۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان نہ چھوڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ ذرہ ذرہ دیکھ لے گا، اور دل بھر کر اور ڈیسپریٹ ہو کر دنیا کو انجوائے کرنے کے چکر سے انسان باہر نکل آئے گا۔ پتہ چل گیا یہ اصل زندگی ہے نہیں۔ تو یہاں ایسا نہ ہو کہ دنیا حواسوں پر چھا جائے، پوزیس نہ کر لے دنیا کہیں ہم کو۔ اطمینان ہوتا ہے انسان کو کہ آخرت آنے والی ہے، وہاں سب ارمان پورے ہو جائیں گے۔ رزق کریم، ہر ارمان، ہر شوق، ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی، چین ہی چین ہوگا، نہ کوئی تکلیف دہ باتیں ہوں گی، نہ اللہ بندے کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والا کوئی ہوگا۔ اللہ کی رحمت میں انسان پناہ ڈھونڈ لے گا۔ تو اللہ کو رحیم سمجھے کہ اگر مجھ پر آزمائش بھی آ رہی ہے، یقیناً میری آخرت کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ اب یہاں جو بات فرمائی گئی ہے ذرے کی، ذرہ کہا جاتا ہے چونٹی کے انڈے کو، بہت چھوٹی سی چیز۔ اس زمانے میں چونٹی کا انڈا ہی بہت چھوٹی چیز ہوتی تھی، ان کو سمجھانے کے لیے ذرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آج کل جب وہ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ذرے کا ترجمہ کرتے ہیں ایٹمز ویٹ۔ اور آج کل پھر ہم دیکھیں کہ ایٹم بھی بڑی چیز ہو گئی ہے، اب تو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں اور اس سے بھی کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو مراد کیا ہے، سمجھانا کیا مطلب ہے کہ کوئی عمل تمہارا نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یوں کر لو تو بھی کیا ہے، یہ کر لو تو بھی کیا ہے۔ جب ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ جو یہاں پہ بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، آپ جو لکھ رہی ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، آپ جو سوچ رہی ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ جتنی توانائی آپ کی انرجی خرچ ہو رہی ہے وہ سب ناپ تول کے رکھ لی جائے گی۔ آنکھیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس وقت آپ توانائی استعمال کر رہی ہیں، پینسل پکڑی ہے وہ گھس رہی ہے، جو پیٹرول خرچ کر کے آئے، جو قربانی گھر میں دی، جو کچھ کیا، ایوری تھنگ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اتنا کمپریہنسو حساب ہوگا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے، ہم تو اپنا حساب نہیں رکھ سکتے پچھلے دن کا کہ کل ہم نے کیا کام کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصور دیا ہے قرآن میں کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ یہ تمہارا اپنا کوئی پاکٹ منی ٹائپ ٹائم ہے، پاکٹ ٹائم۔ گھر میں ہمیں خرچ ملتا ہے تو بعض دفعہ خواتین شوہر سے کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے گھر کا خرچ مجھ کو دیا ہے، یہ میری پاکٹ منی، اس کا میں حساب نہیں دوں گی۔ ہوتا ہے نا، پاکٹ منی کا تو حساب نہیں دیا جاتا، لیکن وقت کے اندر کوئی پاکٹ ٹائم نہیں ہے۔ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ اس وقت کا میں نہیں حساب دیتی، وہ تو میرا اپنا ٹائم تھا، نماز پڑھ تو لی تھی میں نے آپ کے لیے۔
باقی وقت میرا تھا، یہ نہیں ہوگا. وقت کا ذرہ 1 سیکنڈ اور پیسے کا ذرہ 1 پیسہ، ہر چیز کا حساب کتاب ہو جائے گا. یہ تصور قرآن نے دیا. لیکن ہمارے معاشرے میں تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال کو ایک طرف محدود کیا ہوا ہے. چند اعمال کو ہم سمجھتے ہیں یہ نیک اعمال ہیں، ان کا حساب ہوگا. چند اعمال کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان کو ایک طرف لمٹ کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ کام ہے جو کہ گناہ ہے. تو 2 انتہاؤں پر ہم نے گناہ اور ثواب کو رکھ دیا ہے اپنی زندگی میں، اور بیچ کا بہت بڑا حصہ اس کو نیوٹرل کر لیا. بہت سے کاموں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح مرضی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. بہت کم کام ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور زیادہ تر کام جو ہیں وہ یا گناہ ہوتے ہیں یا ثواب ہوتے ہیں. تو یہاں تو بتا دیا کہ ذرے کے ہم وزن بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اکاؤنٹ رکھنے کی وجہ بھی بتا دی تاکہ ان کاموں کی جزا اور سزا ملے. زندگی میں میجورٹی کام یا ثواب ہیں یا گناہ، اور بہت تھوڑے کام نیوٹرل ہیں. کوئی اس کا ثبوت جو کہ ہم کو احادیث میں واقعات ملتے ہیں کہ ایک عورت، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا، اس پر وہ بخشی گئی. کتنا معمولی سا کام ہے. اور ایک عورت، اس نے اپنی بلی کو باندھ کر رکھا، نہ خود کھانا دیا اس بلی کو اور نہ بلی کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود اپنا شکار کر لے. اس وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا تمہارے منہ سے مگر چوکس نگران اس کو اچک لیتا ہے. لفظ ہم تو ایسے تر بولے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مذاق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مذاق سمجھتا ہے نا، مذاق کا حساب تھوڑی ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا. یا ہم کہتے ہیں اچھا ہم تو غصے میں آ گئے تھے نا، تو غصے کا حساب تھوڑی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ذرے کا یہاں پر حساب جو ہے اس کا بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا حساب لے لیا جائے گا. تو سوچیں پھر کتنا محتاط ہونا ہے انسان. بعض دفعہ تو اتنا ڈر لگتا ہے، دل چاہتا ہے بس چپ کر کے انسان بیٹھ جائے، بولنا چھوڑ دے. تبھی تو ہم سے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تر مت بولے چلے جاؤ، ذرا خاموش بھی تو ہو جایا کرو، سوچ کے بولو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے طول السمتی، آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والوں میں سے تھے، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، اس لیے کہ الفاظ کی ذمہ داری کا احساس تھا. جب انسان کو الفاظ کی ذمہ داری کا احساس نہیں رہتا تو وہ بولے چلا جاتا ہے. اب دوسری طرف بتایا کچھ اور لوگوں کا حال. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم ویری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویہدی الی صراط العزیز الحمید. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے. اب یہاں پر وارن کر دیا، جو لوگ اپنی طاقت، اپنی توانائیاں اللہ کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے نہیں، گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں، ابالش کرنے کے لیے ڈھانے میں لگاتے ہیں، تو وہ بھی ذرا سا وارن ہو جائیں، وہ بھی ذرا محتاط ہو جائیں. قلم استعمال کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، اپنی حرکتوں سے ان لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیتے ہیں جو اللہ کے کلام، اللہ کے احکامات پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں. پیپل who are serious about religion، جو بہت محتاط ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، وہ تو ان کے لیے بڑے ٹھٹے کا سامان فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ان کے خیال میں ان سے بے وقوف، ان سے زیادہ احمق کوئی نہیں کہ یہ کس طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں اٹھا رہے.
تو وہ اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے صراط مستقیم کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کسی کی مخالفت کی پرواہ مت کرو، اطمینان رکھے انسان کہ یہ قرآن ان کو حق کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اللہ العزیز الحمید کے راستے کی طرف۔ اس کو انسان نہ چھوڑے، اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ اپنے رب کا دیدار بھی کر لے گا اور اپنے رب سے ملاقات بھی کر لے گا۔ جب خالق راضی ہے تو مخلوق کا کیا ڈر، کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ بس اللہ کو ہم اپنا بنانے کی اور اللہ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یقین رکھیں اللہ لوگوں کو بھی چاہے گا تو ہم سے راضی کر دے گا، اس کی فکر مت کریں۔ یہ کبھی مت اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیجیے گا کہ میں اتنا پاور رکھتی ہوں کہ میں سب کو اپنے سے راضی کر لوں۔ ہم اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، توقعات زیادہ لگاتے ہیں۔ وہ آج کل کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز۔ ہم جب ایکسپیکٹیشنز اتنی رکھتے ہیں اپنے آپ سے اور پھر وی فال شارٹ آف آور ایکسپیکٹیشنز، ہم اپنی توقع نہیں پوری کر سکتے، ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ لاکھ آپ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیجئے، لاکھ اللہ کی نافرمان بن جائیے، جس کو ناراض اللہ کروانا چاہے گا آپ سے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ ان کے پاؤں دھو کے پی لیجئے، آپ ان کو سجدے کر لیجئے، ان کے آپ قدموں میں سر رکھ دیجئے اپنا۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے اور وہ آپ کو نفع نہیں پہنچائیں گے، آپ ماتھا رگڑ لیں ان کے سامنے، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ تو کیوں انسان ڈیگریڈ کرے اپنے آپ کو؟ ہم کیوں غلاموں کے غلام بننا چاہتے ہیں؟ کوئی غلاموں سے ڈرتا ہے؟ تو ہم تو غلاموں سے ڈرے جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے بادشاہ سے، آقا سے۔ آقا کی غلامی قابل فخر ہے، غلاموں کی غلامی قابل شرم ہے۔ امبیرسمنٹ ہونی چاہیے ہم کو کہ مائی گاڈ ہم کتنے پیپل کانشیس ہیں، ہم کیسے پیپل پلیزر ہیں، کیا ہو گیا ہے ہم کو، کیا ہم لوگوں کی ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی فکر کریں، ایک دفعہ اللہ کی فکر لگ گئی ساری فکریں نکل جائیں گی دل سے۔ لیکن پھر جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ ندلکم، دلہ یدلو کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، گائیڈ ٹورڈز سم تھنگ یا گائیڈ ٹورڈز سم ون۔ ممزق، میم زا قاف مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ہم کہتے ہیں بٹس بٹس ہو جانا، چھوٹے چھوٹے بٹس کے اندر چلے جانا، ذرہ ذرہ ہو جانا۔ تو کافر مذاق کے طور پہ یہ ساری باتیں کہا کرتے تھے کہ آؤ ذرا ہم تمہیں بتائیں وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مر کے تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہارے جو ہیں وہ ایٹمز اور سب اٹامک پارٹیکلز بھی تحلیل ہو جائیں گے اور سب ختم، مل جل جائیں گے، رل مل جائیں گے مٹی میں۔ وہ کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، تم کو دوبارہ سے نئی پیدائش میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے آج کی اصطلاح میں، آج کی ٹرمینالوجی میں ہم کہیں ہاؤ از اٹ سائنٹیفکلی پاسبل، امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو بعض دفعہ یہ جو کفر آتا ہے یہ بہت زیادہ اگر دنیاوی علم آ جائے نا انسان کے پاس، وہ بھی کفر کی طرف لے چلتا ہے، اس لیے کہ دنیاوی علم اگر اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ نہیں حاصل کیا جا رہا